رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا، اور ویسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، بس تیری منزل وہ ہوگی جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ سنن ترمذی، حدیث نمبر 1914۔ روز قیامت قرآن کی سفارش۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت قرآن کی سفارش پر قرآن پڑھنے والے کو زیور، پھر عزت کا تاج اور پھر عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا، اے میرے رب، اس سے راضی ہو جا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ ترمذی، حدیث نمبر 2915۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اصحاب قرآن، حفظ و قرآن اور عمل کرنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1874۔ قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب۔ صحابی جلیل عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ہر نیکی 10 نیکی جیسی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2910۔ قرآن شفا ہے۔ غم زخم ہوتے ہیں، لوگوں کی باتیں زخم ہوتی ہیں، محرومیاں زخم ہوتی ہیں، گناہ زخم ہوتے ہیں، مایوسیاں زخم ہوتی ہیں، اور ان سب زخموں کو ہیل کرتا ہے قرآن پاک۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی معمولی چیز نہیں، یہ آسمانی مرہم ہے، یہ اللہ کی طرف سے شفا ہے مومنوں کے لیے۔ اس کو چھوڑ کر کہاں سے شفا ملے گی، کہاں سے سکون ملے گا؟ اگر ہم اس کو تھام لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں تھام لے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔